السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آج ہم مصدر الجمعہ کی کلاس میں المصدر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی مفعول مطلق اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ قال تو کہتے ہیں باب المصدر، المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا۔ مصدر کس کو بولتے ہیں؟ تو اس کا نام مصدر ہے، اصل میں نام مفعول مطلق بھی ہم کہتے ہیں نا۔ اسم المنصوب، وہ مصدر وہ اسم منصوب ہے جو فعل کی گردان میں تیسری جگہ واقع ہو، جیسے ضرب ماضی، مضارع اور ضربن، یہ مصدر ہے ضربن۔ تو کیسے استعمال کرنا ہے اس کو جملے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ تاکید کے لیے آتا ہے قرأ حامد قراءتن، یعنی حامد نے اچھی طرح سے پڑھا۔ مصدر کا بیان، مصدر وہ اسم منصوب ہے جو فعل کی گردان میں تیسری جگہ واقع ہو، جس طرح ضربا اس نے مارا، یضرب مارتا ہے یا مارے گا، اور ضربن مارنا۔ وقول شارح کہتے ہیں مؤلف نے مصدر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جو فعل کی گردان میں تیسرے نمبر پر آئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ضربا اس نے مارا کی گردان کیجئے، تو آپ پہلے ماضی ذکر کریں گے، پھر مضارع لائیں گے، اور پھر مصدر، مثلا ضربا اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ضربن مارنا کی گردان میں آپ ایسے کریں گے۔ یا مصدر لذاتہ کی تعریف مراد نہیں ہے، یہاں پہ مصدر کی تعریف مراد نہیں ہے بلکہ مفعول مطلق کی تعریف مقصود ہے۔ تو مصدر کو مفعول مطلق کو مصدر بھی کہتے ہیں کیونکہ مصدر ہی ہے نا وہ، اور وہ بھی مصدر ہی ہوتا ہے۔ جیسا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ما لیس خبرا مما دل علی تاکید عاملہ او نوعہ او عددہ۔ مفعول مطلق کیا ہے؟ جو خبر نہیں ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید عاملہ، ہم اس کی تاکید جو کرنے والا ہے، یا نوعہ یا اس کی قسم بتاتا ہے، یا نمبر بتاتا ہے، عدد۔ جو خبر نہ ہو بلکہ اپنے عامل کی تاکید، نوعیت یا تعداد پر دلالت۔ تو مفعول مطلق اکثر تین چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو تاکید کے لیے، دوسرا قسم بتانے کے لیے، جیسے قرأت قراءۃ القارئ، میں پڑھا، کیسے پڑھا؟ قاری کی طرح پڑھا۔ پھر نمبر کے لیے بھی آ سکتا ہے، ضربتہ ضربین، میں اس کو دو بار مارا، میں اس کو دو بار مارا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، دونوں یعنی مصدر بھی بول سکتے ہیں اس کو، مفعول مطلق بھی۔ اصل مفعول مطلق بولنا چاہیے کیونکہ مصدر تو عام مصدر ہے نا، جو ہمارا مصدر ہے، جو خبر نہ ہو یہ ہو گیا۔ لیس خبرن کی قید نے ان مصادر کو نکال دیا جو خبر واقع ہوں، جو خبر کی طرح آتے ہیں، جس طرح فہمو کا فہم دقیق، آپ کی سمجھ باریک سمجھ ہے، آپ انتہائی سمجھدار ہیں۔ تو یہاں پہ فہمن تو مصدر آیا لیکن خبر نہیں ہے۔ مما دلہ، ہمارے اس قول سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں۔ اول، جو اپنے عامل کی تاکید کرے، جس طرح حفظت الدرس حفظا، میں نے یاد کیا، سبق یاد کیا، یاد کرنا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح یاد کیا۔ اور جس طرح فرحت بقدومک جذلا، میں خوش ہوا، جذیل یعنی کثیر، آپ کے آنے سے خوش ہوا۔ جذلن اصل فرحن آنا، یعنی فرحن جذلن، بہت زیادہ خوش ہوا، بہت زیادہ۔ تو کبھی کبھار صفت بھی لا سکتے ہیں یا نعت بھی لا سکتے ہیں، اس کو مفعول کو چھپا کر یعنی مصدر کو چھپا کر۔ تو پہلا کس کے لیے؟ تاکید کے لیے آتا ہے۔ دوسرا، جو اپنے عامل کی کیفیت و حالت کو بیان کرے، ہم جیسے احببت استاذ حب الولد اباہ، میں حب الولد، دیکھیں مصدر آ گیا، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں۔ حب الولد، کیسی محبت؟ بچہ جیسے اپنے والد سے محبت کرتا ہے، بچے کے باپ سے محبت کرنے کی طرح۔ تو قسم بتاتا ہے کہ کیسی محبت کرتا ہے، کیسا کوئی فعل کرتا ہے۔ وقفت للاستاذ وقوف المؤدب، مصدر آ گیا، میں کھڑا استاد کے لیے ادب والے کی طرح، میں نے استاد کے لیے کھڑا ہوا اور ادب سکھائے ہوئے کی طرح کھڑا ہوا۔ ادب یعنی جس کو ادب سکھا ہوا، یعنی تہذیب کے ساتھ میں کھڑا ہوا۔ ثالث، جو اپنے عامل کی تعداد کو بیان کرے، تعداد، ضربت الکسول ضربتین، میں نے سست آدمی کو مارا دو بار۔
ضربتہ ثلاث ضربات، میں اس کو 3 بار مارا. یہ ثلاثہ کیا کریں گے؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق کے اقسام وہو قسمان لفظی و معنوی. تو ابھی اور ڈیٹیل میں جا رہے ہیں وہ، اور کہہ رہے ہیں کہ 2 قسم سے ہیں، ایک ہے لفظی و معنوی. فَإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِي. اگر وہی لفظ سے لا رہے ہیں تو اس کو بولیں گے لفظی. جیسے ضربا سے ہم نے بنایا ضربن، تو ضاد ہے وہاں پر، را ہے، با ہے، مطلب سیم ورڈ سے سیم لیٹر سے لا رہے ہیں، حروف ان کے وہی ہے، تو لفظی. نحو قتلتہ قتلا، دیکھیں قاف تا لا ہے، یہاں پہ بھی قتل ہے، تو ایک ہی ورڈ ہے نا، وہ ایک ہی کلمہ، قتلتہ قتلا. وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ دُونَ لَفْظِ. لیکن کبھی کبھار سیم میننگ کا لا سکتے ہیں، معنی ایک ہی ہے، فَهُوَ مَعْنَوِيٌّ، تو اس کو بولیں گے معنوی. نحو جلست قعودا، تو جلسا قعدہ ایک ہی معنی ہے نا، بیٹھنا. اصل تو بولنا تھا جلست جلوسا، لیکن سیم ہی میننگ ہے، تو اس کو بولیں گے مفعول مطلق معنوی. قمت وقوفا، میں کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے لیے، یعنی کھڑا ہونا یعنی اچھی طرح کھڑا ہوا. وما اشبہ ذلک، یا اسی طرح معنی سے آتا. تو مصدر کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی. اگر مصدر کے الفاظ اس کے فعل کے الفاظ کے موافق ہوں تو مصدر لفظی ہے. جس طرح قتلتہ قتلا، میں نے اسے قتل کیا، قتل کرنا یعنی قتل کیا، بہت زیادہ قتل کیا، یعنی اچھی طرح سے قتل کیا، مطلب پورا قتل کر دیا. اگر مصدر الفاظ کیوں لاتے ہیں؟ تاکید کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے سامنے والا شک کرے اور کہے کہ بھئی آپ نے قتل نہیں کیا، تو شک کو نکال دیتا ہے کوئی بھی چیز. تاکید جب ہم لاتے ہیں، تاکید لانے سے شک نکل جاتا ہے. اگر مصدر الفاظ کے بجائے اپنے فعل کے معنی کے موافق ہو، وہ معنوی مصدر، یعنی الفاظ نہیں ہے سیم، الگ الگ ہے. تو جلست قعودا، میں بیٹھا، بیٹھنا یعنی اچھی طرح بیٹھا. قمت وقوفا، میں کھڑا ہوا، کھڑا ہونا. اس کی مشابہت تو اس پر قیاس کر لیں. واقول، شاعر کہتے ہیں مصدر جو فعل مطلق ہونے کے بنیاد پر منصوب ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو اپنے ناصب فعل کی اس کے لفظوں میں موافقت کرے، اس طرح کہ وہ فعل کے حروف پر مشتمل ہو، فعل کے حروف پر مشتمل ہو، سیم حروف ہے، اس طرح اس کے معنی بھی موافق ہو جو کہ فعل کے معنی و مراد ہی ہیں. وہی مصدر کا معنی و مراد ہو. جس طرح قعدت قعودا، میں بیٹھا، بیٹھنا. ضربتہ ضربا، سیم لیٹرز ہیں، سیم ہر چیز سیم ہے، تو لفظی ہے. ذهبت ذهابا، میں گیا، جانا. اور اس طرح دوسری مثال. دوسری قسم جو اپنے ناصب فعل کی اس کی معنی میں موافقت، اس کے حروف میں اس کی موافقت نہ کرے، یعنی حروف الگ الگ آتے ہیں. اس طرح کے مصدر کے حروف فعل کے حروف سے علاوہ ہوں. جس طرح سے جلست قعودا، معنی ایک ہی ہے لیکن کلمہ الگ ہے، حروف الگ ہے. میں بیٹھا، بیٹھنا. جیسے جو معنی جلسہ کا ہے وہی قعود کا معنی ہے، جبکہ دونوں کلمات کے حروف ایک جیسے نہیں ہیں. اس طرح یہ مثالیں ہیں. فرحت جدلا، یا جدلا جدیل، دال سے آنا، میں خوش ہوا، خوش ہونا، جدل. ضربتہ لکما، میں نے اسے مارا، مارنا، لکھما کا معنی بھی مارنا ہے شاید. اہنتہ احتقارا، احتقارا کا مطلب بھی کسی کی عزت اچھال. میں نے اسے حقیر جانا، حقیر جاننا، سیم میننگ سے دونوں. قمت وقوفا، میں کھڑا ہوا، کھڑا ہونا. اس طرح دوسری مثال ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلی و اعلم. تو یہی ہے مصدر کی بحث. درج ذیل افعال میں سے مشق میں سے ہر ایک کو 2 مفید جملوں میں استعمال کریں، ہر ایک کے لیے مصدر منصوب اس طرح لائیں تو مفعول مطلق ہو جائے. جیسے حفظ، اس نے یاد کیا. حفظت حفظا، حفظت القرآن حفظا، یعنی اچھی طرح میں نے قرآن کو یاد کیا. شربا، شربت اللبن شربا. لعب لعبا، وہ کھیلا. استغفر، استغفرت اللہ استغفارا، اس طرح سے. یا استغفار المذنب، اگر نوع بتانا ہے، قسم بتانا ہے تو نوع بتانے کے لیے. باع، تو 2 بار بنانا جملے. بعت باعا، بیعا، میں نے بیچا اس کو اچھی طرح. یا بعت بیع التاجر، میں ایسے بیچا کہ تاجر کی طرح بیچا، حالانکہ میں تاجر نہیں ہوں. سارا سیرن، مصدر اس کا سیرن، سفر کرا، وہ چلا. اسماء میں ہر ایک کو مفید جملے میں بطور مفعول مطلق وہی ہے بیع المضطر. تو بعت بیع المضطر، میں بیچا سیارہ تھا، میں کار کو بیچا مضطر کی طرح، زبردستی بیچنا، مجبور کی تجارت کیا میں. سیرن سریعا، سرت سیرن سریعا، جلدی چلا میں. سحرن طویلا، رات کو زیادہ جاگنا.
سحر یعنی جاگنا، یہ ہا سے نہیں ہے، سحر ہا سے، سحرت سحرن طویلا، غضبۃ الاسد، غضبت غضبۃ الاسد، شیر کی طرح میں غصہ ہوا، وثبت النمر، وثبت میں کودا، کس کی طرح؟ چیتے کی طرح، نمر، وثب، وثبت، وثبا ہے شاید، وثبت یا وثبت دونوں بھی دیکھنا پڑے گا، وثبت النمر اختصارا مختصر، وثبا کا کیا ہے بھائی؟ وثبا ہے یا وثبا؟ وثبا ہی ہے غالباً، وثبا، وثبا یثب، صحیح، وثبا ہی، وثبت، وثبت، وثبت النمر اختصارا مختصر، اختصرت الکلام اختصار، میں نے بات چیت کو کم کیا بہت زیادہ. مفعول مطلق لگائیے، یخاف علی الاسد خوفا، وہ ڈرتا ہے شیر سے بہت زیادہ. ظہر البدر طالعا، طالعا چاند نکلا، ظہرا ظہورا بہت وضاحت کے ساتھ ظہور بھی استعمال. یثور البرکان، ثور برکان والکینو کو بولتے ہیں، اچھا اچھا، برکان، یثور پھٹنا، یثور البرکان ثورا او ثورانا شدید، ثار یثور ثورانا شدیدا، برکان. والکینو اترک الحذر، اترک الحذر، حذر کہتے ہیں بیکار بات، حذر، یہ ہاتھ نہیں ہے، حذر ہاتھ ہے. اترک الحذر ترکن، تجنب المزاح، مذاق چھوڑو، تجنبا. غلط المرجل، غلیان، غلیان ابلا، مرجل یعنی کٹورا یا کچھ بھی. غلط المرجل غلیانا، بہت زیادہ جو ہے ابلا ہو. فاض النیل، نیل بہا، فیضانا بہت زیادہ، فاض یفیدو کا مصدر فیضان. صرخ الطفل، بچہ چیخا، صرخہ کا کیا مصدر؟ صراخ ہے، صراخ بات کے ساتھ. مصدر کی تعریف کرو، یہ سب سوالات ہیں بس. مفعول مطلق کی 3 اس سے مثالیں ہیں، یہ سب لیسن میں ہیں. تو اسی کے ساتھ الحمدللہ آج مفعول مطلق کی بحث ہو گئی. انشاءاللہ ظرف زمان اور ظرف مکان کا درس ہم اگلی نشست میں کریں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. بس مفعول مطلق 3 چیزوں کے لیے آتا ہے: تاکید، قسم بتانے، اور عدد بتانے کے لیے. یہ مصدر سے بھی ہو سکتا ہے لفظی، یا معنوی بھی ہو سکتا ہے، اسی کا معنی ہم لے کر آ سکتے ہیں. ظرف زمان و مکان کی بحث ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.